بارش میں راستوں اور سڑکوں کا پانی اور کیچڑ، اس کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ بارش میں سڑکوں اور راستوں پر جو کیچڑ یعنی پانی وغیرہ موجود ہوتا ہے وہ عموماً ناپاک نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس قدر تیزی کے ساتھ بارش ہوتی ہے عام طور پر کہ وہ ناپاک نہیں رہتا ہے۔ اس لیے اگر وہ بدن یا کپڑے وغیرہ پر لگ جائے تو بدن یا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر اس کا ناپاک ہونا غالب ہو کہ اس جگہ ناپاکی لگی ہوئی تھی، گری ہوئی تھی، وہی پانی چھٹا پکڑ کر کے پھر آپ کے اوپر آیا ہے، تو جب غالب گمان ہو کہ یہاں پر ناپاکی ہے تب ناپاک ہوں گے، مگر ناپاکی کا کوئی اثر دکھائی نہ دے اور اسی طرح کا پانی یا کپڑا کیچڑ بلا قصد و ارادہ بدن یا کپڑے وغیرہ پر ایسا لگ جائے اور وہ شخص ایسا ہو کہ اس کو عام طور پر بازار آنا جانا پڑتا ہو اور پانی و کیچڑ سے بچنا بھی اس شخص کے لیے بڑا مشکل ہو، تو اس کی نماز بدن یا کپڑوں کو دھوئے بغیر بھی صحیح ہوگی، اور اگر وہ ایسا نہیں تو بدن اور کپڑے کو دھونا ضروری نہیں، لیکن اگر دھو لیں گے تو یہ بہتر عمل ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر ہے، سورہ حج کے اندر، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، یہ سورہ حج کی آیت ہے، پارہ نمبر 17، آیت نمبر 78۔ علامہ شامی اس کے تحت علامہ شامی لکھتے ہیں فتاوی شام کے اندر، وَفِي الْفَيْضِ تین الشوارع عفو وَإِن مَلَأَ الثَّوْبَ لِلضَّرُورَةِ وَلَوْ مُخْتَلِطًا بِالْعَذَرَاتِ وَتَجُوزُ الصَّلَاةُ مَعَهُ۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے علامہ شامی فتاوی شام پہلی جلد صفحہ 530 اور 531 پر نقل کرتے ہیں۔ کتاب الطہارہ باب الانجاس، مطلب فی العفو عن تین الشارع، فتاوی عالمگیریہ جو فتاوی ہندیہ کے نام سے مشہور ہے، پہلی جلد صفحہ 17، کتاب الطہارہ، الباب الثالث فی المیاہ، قواعد الفقہ میں ہے، الضرر یزال، صفحہ 88، قاعدہ نمبر 169، اور المسائل المہمہ فیما ابتلت بہ العامہ، اس کی پہلی جلد صفحہ 27، عنوان ہے مسئلے کا بارش میں راستوں اور سڑکوں کا پانی، مسئلہ نمبر 7، کتاب المسائل المہمہ فیما ابتلت بہ العامہ، پہلی جلد صفحہ 27 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔